فقیر موافق فرمانے اس کے اسی نام و نشان پر منزل مقصود تک جا پہنچا۔ دربان کی زبانی کیفیت خط کی کہلا بھیجی۔ وہی سنتے ہی ایک حبشی جوان خوبصورت، اگرچہ رنگ سانولا تھا پر گویا تمام نمک بھرا ہوا، باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خط لے لیا، نہ بولا نہ کچھ پوچھا، انہی قدموں پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سربہ مہر زربفت کے تورا پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا۔ کہا اس نوجوان کے ساتھ جا کر چوگوشے پہنچا دو۔ میں بھی سلام کر کے رخصت ہوا، اپنے مکان میں لایا۔ آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کیا۔ وہ کشتیاں امانت حضور میں اس پری کے سامنے رکھ دی۔ دیکھ کر فرمایا یہ 11 بدر اشرفیوں کے لے اور خرچ میں لا، خدا رزاق ہے۔ فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا۔ اگرچہ خاطر جمع ہوئی پر دل میں یہ خلش رہی، یا الہی یہ کیا صورت ہے، بغیر پوچھے گچے اتنا مال، نہ آشنا صورت۔ اجنبی نے ایک پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا۔ اگر اس پری سے بھید پوچھوں تو اس نے پہلے ہی منع کر رکھا ہے، مارے ڈر کے دم نہیں مار سکتا تھا۔ بعد 8 دن کے وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامہ عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ 2 توڑے اشرفی کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کی بیش قیمت اور 2 خلعتیں زرق برق کی مول لے آ۔ فقیر وہیں سوار ہو کر اس کی دکان پر گیا۔ دیکھا تو کیا عالم ہے، ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے بازار تک کھڑا ہے۔ فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیک کر کر بیٹھا اور جو چیز مطلوب تھی طلب کی۔ میری بات چیت اس شہر کے باشندوں کی سی نہ تھی۔ اس نوجوان نے گرم جوشی سے کہا جو صاحب کو چاہیے سب موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ کس ملک سے آنا ہوا اور اس اجنبی شہر میں رہنے کا کیا باعث ہے؟ اگر اس حقیقت سے مطلع کیجیے تو مہربانی سے بعید نہیں۔ میرے تئیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا۔ کچھ بات بنا کر اور جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کی دے کر رخصت چاہی۔ اس جوان نے روکھے پھیکے ہو کر کہا اے صاحب، اگر تم کو ایسی ہی ناآشنائی کرنی تھی تو پہلے دوستی اتنی گرمی سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا پاس بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات اس مزے اور انداز سے کہی کہ بے اختیار دل کو بھائی اور بے مروت ہو کر وہاں سے اٹھنا انسانیت کے مناسب نہ سمجھا۔ اس کی خاطر پھر بیٹھا اور بولا تمہارا فرمانا سر آنکھوں پر، میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنے سے بہت خوش ہوا، ہنس کر کہنے لگا اگر آج کے دن غریب خانے میں کرم کیجیے تو تمہاری بدولت مجلس خوشی کی جما کر 2-4 گھڑی دل بہلاویں اور کچھ کھانے پینے کا شغل باہم بیٹھ کر کریں۔ فقیر نے اس پری کو کبھو اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی تنہائی یاد کر کر کے چند در چند عذر کیے، پر اس جوان نے ہرگز نہ مانا۔ آخر وعدہ ان چیزوں کو پہنچا کر میرے پھر آنے کا لے کر اور قسم کھلا کر رخصت دی۔ میں دکان سے اٹھ کر جواہر اور خلعتیں اس پری کی خدمت میں لایا۔ اس نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے سارا احوال مول تول کا اور مہمانی کے بجد ہونے کا کہہ سنایا۔ فرمانے لگی آدمی کو اپنا قول و قرار پورا کرنا واجب ہے، ہمیں خدا کی نگہبانی میں چھوڑ کر اپنے وعدے کو وفا کر۔ ضیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے۔ تب میں نے کہا میرا دل چاہتا نہیں کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، اور حکم یہاں ہوتا ہے لاچار جاتا ہوں، جب تلک آؤں گا دل یہیں لگا رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ مونڈھے پر بیٹھا میرا انتظار کھینچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی بولا آؤ مہربان، بڑی راہ دکھائی۔ وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا، جاتے جاتے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑی بہار کا باغ تھا۔ حوض اور نہروں میں فوارے چھوٹتے تھے، میوے طرح طرح کے پھل رہے تھے، ہر ایک درخت مارے بوجھ کے جھوم رہا تھا۔ رنگ برنگے جانور ان پر بیٹھے چہچہا رہے تھے، اور ہر مکان عالیشان میں فرش صاف ستھرا بچھا تھا۔ وہیں لبے نہر ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا۔ ایک دم کے بعد آپ اٹھ کر چلا گیا، پھر دوسری پوشاک معقول پہن کر آیا۔ میں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، چشم بد دور۔ سن کر مسکرایا اور بولا مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس بدل ڈالیں۔ اس کی خاطر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہن لیے۔
اس جوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے تیاری ضیافت کی اور سامان خوشی کا جیسے چاہیے موجود کیا، اور فقیر سے صحبت بہت گرم کر مزے کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ساقی سرائی اور پیالہ بلور کا لے کر حاضر ہوا اور گزک کئی قسم کی لا کر رکھی، نمک دان چن دیے، دور شراب کا شروع ہوا۔ جب 2-4 جام کی نوبت پہنچی، 4 لڑکے صاحب جمال زلفیں کھولے ہوئے مجلس میں آئے، گانے بجانے لگے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سما بندھا کہ اگر تان سین اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا اور بیجو باورا سن کر باولا ہو جاتا۔ اس مزے میں ایک بارگی وہ جوان آنسو بھر لایا، 2-4 قطرے بے اختیار نکل پڑے اور فقیر سے بولا، اب ہمارے تمہاری دوستی جانی ہوئی، بس دل کا بھید دوستوں سے چھپانا کسو مذہب میں درست نہیں۔ ایک بات بے تکلف آشنائی کے بھروسے سے کہتا ہوں، اگر حکم کرو تو اپنی معشوقہ کو بلوا کر اس مجلس میں تسلی اپنے دل کی کروں، اس کی جدائی سے جی نہیں لگتا۔ یہ بات ایسے اشتیاق سے کہی کہ بغیر دیکھے بھالے فقیر کا دل بھی مشتاق ہوا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری خوشی درکار ہے، اس سے کیا بہتر، دیر نہ کیجیے، سچ ہے معشوق بن کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس جوان نے چلون کی طرف اشارہ کیا۔ وہیں ایک عورت کالی کلوٹی بھتنی سی، جس کے دیکھنے سے انسان بے اجل مر جاوے، جوان کے پاس آن بیٹھی۔ فقیر اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، دل میں کہا، یہی بلا محبوبہ ایسے جوان پریزاد کی ہے جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا۔ میں لاحول پڑھ کر چپ ہو رہا۔ اسی عالم میں 3 دن 3 رات گزر گئے۔ مجلس شراب اور راگ رنگ کی جمی رہی۔ چوتھی شب کو غلبہ نشے اور نیند کا ہوا۔ میں خواب غفلت میں بے اختیار سو گیا۔ جب صبح ہوئی اس نوجوان نے جگایا، کئی پیالے خمار شکنی کے پلا کر اپنی معشوقہ سے کہا، اب زیادہ تکلیف مہمان کو دینی خوب نہیں۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھے۔ میں نے رخصت مانگی، خوشی بخوشی اجازت دی۔ تب میں نے جلد اپنے قدیمی کپڑے پہن لیے، اپنے گھر کی راہ لی اور اس پری کی خدمت میں جا کر حاضر ہوا۔ مگر ایسا اتفاق کبھی نہ ہوا تھا کہ اسے تنہا چھوڑ کر شباش کہیں ہوا ہوں۔ اس 3 دن کی غیر حاضری سے نہایت خجل ہو کر عذر کیا اور قصہ ضیافت کا اور اس کے نہ رخصت کرنے کا سارا عرض کیا۔ وہ ایک دانہ زمانے کی تھی، تبسم کر کے بولی، کیا مضائقہ، اگر ایک دوست کی خاطر رہنا ہوا ہم نے معاف کیا، تیری کیا تقصیر۔ جب آدمی کسوں کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے پھر آتا ہے، لیکن یہ مفت کی مہمانیاں کھا پی کر چپ ہو رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ اب یہ لازم ہے کہ جا کر اس سوداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس سے 2 چند ضیافت کرو، اور اسباب کا کچھ اندیشہ نہیں، خدا کے کرم سے ایک دم میں سب لوازمہ تیار ہو جاویں گے اور بخوبی مجلس ضیافت کی رونق پاوے گی۔ فقیر موافق حکم کے جوہری پاس گیا اور کہا، تمہارا فرمانا میں نے سر آنکھوں پر بجا لایا، اب تم بھی مہربانی راہ سے میری عرض قبول کرو۔ اس نے کہا، جان و دل سے حاضر ہوں۔ تب میں نے کہا، اگر اس بندے کے گھر تشریف لے چلو، عین غریب نوازی ہے۔ اس نوجوان نے بہت عذر اور حیلے کیے، پر میں نے پنڈ نہ چھوڑا جب تلک وہ راضی ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے مکان پر لے چلا، لیکن راہ میں یہی فکر کرتا آتا تھا کہ اگر آج اپنے تئیں مقدور ہوتا تو ایسی ضیافت کرتا کہ یہ بھی خوش ہو جاتا۔ اب میں اسے لیے جاتا ہوں، دیکھیے کیا اتفاق ہوتا ہے۔ اسی حیض بیض میں گھر کے نزدیک جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے۔ گلیارے میں جھاڑو دے کر چھڑکاؤ کیا ہے، یساول اور اسے بردار کھڑے ہیں۔ میں حیران ہوا، لیکن اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا۔ دیکھا تو تمام حویلی میں فرش بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں، پان دان، گلاب پاش، عطر دان، پیک دان، چنگیریں، نرگس دان قرینے سے دھرے ہیں۔ طاقوں پر رنگ ترے، کنولے، نارنگیاں، گلابیاں رنگ برنگ کی چنی ہیں۔ ایک طرف رنگ آمیز ابرک کی ٹٹیوں میں چراغاں کی بہار ہے، ایک طرف جھاڑ اور سرو کنول کے روشن ہیں، اور تمام دالان اور شے نشینوں میں طلائی شمع دانوں پر کافوری شمعیں چڑھی ہیں اور جڑاؤ فانوسیں اوپر دھری ہیں۔ سب آدمی اپنے اپنے عہدوں پر مستعد ہیں۔ باورچی خانے میں دیگیں ٹھنٹھنا رہی ہیں۔ آبدار خانے کی ویسی ہی تیاری ہے۔
آگے چوکی پر ڈونگے کٹورے بما تھالی سرپوش دھرے، برف کی آب خورے لگ رہے ہیں اور شورے کی صراحیاں ہل رہی ہیں۔ غرض سب اسباب پادشاہانہ موجود ہے اور کنچنیاں، بھانڈ، بھکتیے، کلاونت، قوال اچھی پوشاک پہنے ساز کے سر ملائے حاضر ہیں۔ فقیر نے اس نوجوان کو لے جا کر مسند پر بٹھایا اور دل میں حیران تھا کہ یا الہی، اتنے عرصے میں یہ سب تیاری کیوں کر ہوئی؟ ہر طرف دکھتا پھرتا تھا لیکن اس پری کا نشان کہیں نہ پایا۔ اسی جستجو میں ایک مرتبہ باورچی خانے کی طرف جا نکلا۔ دیکھتا ہوں تو وہ نازنین ایک مکان میں، گلے میں کرتی، پاؤں میں تہ پوشی، سر پر سفید رومالی اڑے ہوئے ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ خبرگیری میں ضیافت کی لگ رہی ہے اور تاکید ہر ایک کھانے کی کر رہی ہے کہ خبردار، بامزہ ہو اور آب و نمک بو باز درست رہے۔ اس محنت سے وہ گلاب سا بدن سارا پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ میں پاس جا کر تصدیق ہوا اور اس شعور و لیاقت کو سراہ کر دعائیں دینے لگا۔ یہ خوشامد سن کر تیوری چڑھا کر بولی، آدمی سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرشتے کی مجال نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تو اتنا حیران ہو رہا ہے؟ بس بہت باتیں بنانی آتی ہیں۔ بھلا کہہ تو یہ کون سی آدمیت ہے کہ مہمان کو اکیلا بٹھا کر ادھر ادھر پڑا ہے؟ وہ اپنے جی میں کیا سوچتا ہوگا؟ جلد جا مجلس میں بیٹھ، مہمان کی خاطرداری کر اور اس معشوقہ کو بھی بلوا کر اس کے پاس بٹھلا۔ فقیر وہیں اس جوان کے پاس گیا اور گرم جوشی کرنے لگا۔ اتنے میں دو غلام صاحب جمال صراحی اور جام جڑاؤ ہاتھ میں لیے روبرو آئے، شراب پلانے لگے۔ اس میں نے اس جوان سے کہا، میں سب طرح مخلص اور خادم ہوں، بہتر یہ ہے کہ وہ صاحب جمال کہ جس کی طرف دل صاحب کا مائل ہے تشریف لاوے تو بڑی بات ہے، اگر فرماؤ تو آدمی بلانے کی خاطر جاوے۔ یہ سنتے ہی خوش ہو کر بولا، بہت اچھا، اب تم نے میرے دل کی بات کہی۔ میں نے ایک کھوجے کو بھیجا کہ اس عورت کو بلا لائے۔ وہ بلائے ناگہانی سی آن پہنچی۔ فقیر نے لاچار خاطر سے مہمانی کی، استقبال کر کر نہایت تپاک سے برابر اس جوان کے لا بٹھایا۔ جوان اس کے دیکھتے ہی ایسا خوش ہوا جیسے دنیا کی نعمت ملی۔ وہ بھتنی بھی اس جوان پری ذات کے گلے لپٹ گئی۔ سچ مچ یہ تماشا ہوا جیسے 14ویں رات کے چاند کو گہن لگتا ہے۔ جتنے مجلس میں آدمی تھے اپنی اپنی انگلیاں دانتوں میں دابنے لگے کہ یہ کوئی بلا اس جوان پر مسلط ہوئی۔ سب کی نگاہ اسی طرف تھی۔ تماشا مجلس کا بھول کر سب اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک شخص کنارے سے بولا، یارو، عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے۔ لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو۔ سبھوں نے کہا، آمنا، یہی بات ہے۔ یہ فقیر بموجب حکم کے مہمانداری میں حاضر تھا۔ ہر چند جوان ہم پیالہ ہم نوالہ ہونے کو مجوز ہوتا تھا، پر میں ہرگز اس پری کے خوف کے مارے اپنے دل کھانے پینے یا سیر تماشے کی طرف رجوع نہ کرتا تھا اور عذر مہمانداری کا کر کے اس کے شامل نہ ہوتا۔ اسی کیفیت سے 3 شبانہ روز گزرے۔ چوتھی رات وہ جوان نہایت خوشی سے مجھے بلا کر کہنے لگا، اب ہم بھی رخصت ہوں گے، تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر ہیں، تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے اپنے جی میں خیال کیا، اگر اس وقت کہنا اس کا نہ مانتا تو آزردہ ہوگا، پس نئے دوست اور مہمان کی خاطر رکھنی ضروری ہے۔ نوجوان نے مجھے پیالہ پیش کیا، میں نے پی لیا۔ پھر تو ایسا پہم دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے کیفی ہو کر بے خبر ہو گئے اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب 2 نیزے بلند ہوا تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے نہ وہ تیاری ہے، نہ وہ مجلس، نہ وہ پری، فقط خالی حویلی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں کمبل لپٹا ہے۔ جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ نوجوان اور اس کی رنڈی دونوں سر کٹے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی حواس جاتے رہے، عقل کچھ کام نہیں کرتی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ حیرانی سے ہر طرف تک رہا تھا۔
اتنے میں خواجہ سرا جسے ضیافت کے کام کاج میں دیکھا تھا نظر پڑی۔ فقیر کو اس کے دیکھنے سے کچھ تسلی ہوئی، احوال اس واردات کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل جو تو پوچھتا ہے؟ میں نے بھی اپنے دل میں غور کی کہ سچ تو کہتا ہے۔ پھر ذرا ایک تأمل کر کے میں بولا، خیر نہ کہو، بھلا یہ تو بتاؤ وہ معشوقہ کس مکان میں ہے؟ تب اس نے کہا، البتہ جو میں جانتا ہوں سو کہہ دوں گا، لیکن تجھ سا آدمی عقل مند بے مرضی حضور کے 2 دن کی دوستی پر بے محابہ بے تکلف ہو کر صحبت میں نوشی کی باہم گرم کرے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فقیر اپنی حرکت اور اس کی نصیحت سے بہت نادم اور شرمندہ ہوا، سوائے اس بات کے زبان سے کچھ نہ نکلا، فی الحقیقت اب تو تقصیر ہوئی، معاف کیجیے۔ بار محلی نے مہربان ہو کر اس پری کے مکان کا نشان بتایا اور مجھے رخصت کیا۔ آپ ان دونوں زخمیوں کے گاڑنے دابنے کی فکر میں رہا۔ میں تہمت سے اس فساد کی الگ ہوا اور اشتیاق میں اس پری کے ملنے کے لیے گھبرایا ہوا گرتا پڑتا ڈھونڈتا شام کے وقت اس کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا۔ نزدیک دروازے کے گوشے میں ساری رات میری کٹی، کسوں کی آمد و رفت کی آہٹ نہ ہوئی اور کوئی احوال پرسان میرا نہ ہوا۔ اسی بے کسی کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا اس مکان کے بالا خانے کی کھڑکی سے وہ ماہ و رو میری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت عالم خوشی کا جو مجھ پر گزرا دل ہی جانتا تھا، شکر خدا کا کیا۔